عدالتوں کا جو ہین ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اب دلیا رہ گیا، فراڈ ہے، کینگرو کورٹ سے، عدالتیں کے اندر کوئی انصاف نہیں ہے، عدالتوں کے دروازے سونے کی چابی سے کھل رہے ہیں، عدالتوں میں غریب کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آپ دیکھ لینا جو ام رباب چھانڈی ہوتی، ان کے دادا، ان کے والد، ان کے چچا کو قتل کر دیا گیا، اور مجرموں کو جو کہ ایک پولیٹیکل پیپلز پارٹی کے جو ممبران اسمبلی تھے ان کو کلین چٹ دے دیا گیا۔ یہ اشرافیہ کی خدمت کرنے والی عدالتیں ہیں۔ پاکستان کی عدالتیں اپنی مراحت اور تنخواہوں میں دنیا کے ٹاپ 10 عدالتوں میں ہیں، اور پاکستان کی عدالتیں انصاف کی فراہمی اور پرفارمنس ڈیلیوری میں 130 نمبر پر ہے۔ اسی لیے عدالتیں جو ہیں اس سے عوام مایوس ہو چکے ہیں، اس سے عوام مایوس ہو چکے ہیں، اور ایک ایک چھوٹے چھوٹے سول کیس کا فیصلہ 30 سالوں میں نہیں ہوتا، 30 سالوں میں نہیں ہوتا۔ دیکھیں سرتاج صاحب، عدالتیں معاشرے کا امیون سسٹم ہوتا ہے، یہ انسانی وجود کا امیون سسٹم ہے نا، یہ امیون سسٹم آپ کو بیماریوں سے بچاتا ہے۔ آپ کے اوپر کوئی جراثیم حملہ ہوتے ہیں، اس کے مقابلے میں آپ کے وجود کا دفاع کرتا ہے۔ یہی صورتحال معاشرے کا ہے، عدالتی سسٹم کا ہے۔ معاشرہ اگر ایک جسم ہے تو اس جسم کا امیون سسٹم عدلیہ ہے۔ ہزار خرابیوں کا علاج مفت، فری اور فوری انصاف ہے۔ اگر آج بھی اس معاشرے میں فری اینڈ ایکسپیڈیشیس جسٹس، مفت اور فوری انصاف عام کر دیا جائے، 100 میں سے 60-70 مسائل خود بخود اس معاشرے کے حل ہو جائیں گے، لیکن نہیں ہے، انصاف نہیں ہے۔ اشرافیہ کی خدمت میں عدالتیں لگی ہیں، غریب عوام در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، یہ جتنے علی وزیر کے اوپر، میں ان سے ملنے کے لیے گیا، کراچی جیل میں ان سے ملنے کے لیے گیا، میں ان سے ملنے سکر جیل گیا، میں مارنگ بلوچ سے ملنے کوئٹہ گیا، جب پہلی دفعہ غزہ سے واپس آئے تو سیدھا بلوچستان گیا، ان سے ملنے کے لیے کوئٹہ جیل گیا۔ آپ دیکھیں نا، علی وزیر کے اوپر کوئی کیس ہی نہیں ہے۔ ان کے وکلاء کہتے ہیں کہ ہم علی وزیر کی کس کیس میں ضمانت کریں اور کس کیس میں ان کے اوپر کوئی کیس ہی نہیں ہے، آپ نے ان کو بند کر دیا۔ تو یہاں مظلوم بے بس ہے، یہاں مظلوم بے سہارا ہے، یہاں کمزور کا کوئی والی وارث نہیں ہے، یہاں پر مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بینس، جنگل کا قانون ہے۔ کوئی عدالتی سسٹم جو ہے وہ لوگوں کو انصاف فراہم نہیں کر رہا، اور عدلیہ سے، نظام سے عوام جو ہیں وہ مایوس ہو چکے ہیں۔ ججز اپنے لیے کر رہے ہیں، اپنے لیے۔ آپ دیکھیں ججز نے یہ کر لیا ہے کہ جو ان کی تنخواہ ہوگی، ان کی ریٹائرمنٹ پر ان کی پوری تنخواہ، ان کی پینشن ہوگی۔ یہ تو آرٹیکل 25 کے خلاف ورزی ہے۔ ایک سرکاری نوکر ریٹائر ہوتا ہے تو اس کی جو تنخواہ ہے وہ اس کی پینشن نہیں ہوتی، اس کا ایک پرسنٹیج اس کا پینشن ہوتا ہے۔ لیکن جج نے اپنے لیے آرڈر جاری کیا ہے کہ جو اس کی تنخواہ ہوگی وہی ریٹائرمنٹ پر اس کی پینشن ہوگی۔ اور میں نے یہ چند سال پہلے سینٹ آف پاکستان میں کیلکولیشن دی تھی کہ جو پینشن میں اضافہ کرتے ہیں نا، بیچارے غریب لوگ ہوتے ہیں، وہ ہر بجٹ میں اعلان کرتے ہیں کہ پینشن میں اضافہ کر دیا جائے۔ تو پینشن میں جو اضافہ ہوا تھا تو میں نے ایک ریسرچ کی تھی اس کے اوپر کہ کم سے کم پینشن میں کتنا اضافہ ہوا ہے اور زیادہ سے زیادہ پینشن۔ تو کم سے کم پینشن میں 4000 روپے کا اضافہ ہوا تھا، جو کہ ایک کلاس 4 کی پینشن تھی، اور زیادہ سے زیادہ پینشن میں 1,45,000 روپے کا اضافہ ہوا تھا، جو کہ ایک جج کی تھی۔ یہ ظلم کا نظام ہے، یہ ظلم کا نظام ہے، ظلم کا نظام۔ اسی لیے عدلیہ سے کوئی توقع نہیں ہے۔ ہم نے جو پاکستان رائٹس موومنٹ بنائی ہے وہ اسی لیے ہے، پاکستان رائٹس موومنٹ، رائٹس، ریزسٹنس، ریفارم، 3R کے ساتھ، 3R، رائٹس، ریزسٹنس، ریفارم۔ رائٹس جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نے دیے ہیں صوبوں کو اور شہریوں کو، ان کی تفہیم، ان کی ایجوکیشن اور اویئرنیس، لوگوں کو بتانا کہ اپنے حقوق کے لیے اٹھو۔ اور پھر ریزسٹنس، نان وائلنٹ، پیسفل، لیگل، ڈیموکریٹک ریزسٹنس، مزاحمت۔ جب تک سڑکوں پر نہیں آئیں گے، جب تک ہمت نہیں کریں گے، جب تک مزاحمت اور ریزسٹنس نہیں کریں گے، جب تک کھڑے نہیں ہوں گے اپنے حقوق کے لیے، اس وقت تک یہ حقوق کوئی آپ کو دے گا نہیں۔ حقوق لیے نہیں جاتے، حقوق دیے نہیں جاتے، حقوق چینے جاتے ہیں، آپ کو چیننا ہوگا، لیکن لیگل، ڈیموکریٹک، نان وائلنٹ، پیسفل طریقے سے۔ اور تیسری چیز ریفارم،
ریفارم اصلاح کرنا. اس کے 3R 3 جیم کے خلاف ہے. ججز, جرنیل اور جاگیردار. ججز, جرنیل اور جاگیردار. 3R 3 جیم کے خلاف. یہ جدوجہد ہم پاکستان رائٹس موومنٹ کے اس سے کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہم نوجوانوں کو منظم کریں گے, جنزی کو منظم کریں گے. اور میں جو کہتا ہوں وہ کرتا ہوں. خواہ وہ ڈاکٹر عافیہ کا ایشو ہے, خواہ وہ جبری گمشدگی کا ایشو ہے, خواہ وہ فلسطین کا ایشو ہے, خواہ وہ جنرل باجوہ کے مقابلے میں پوری پارلیمنٹ اکیلے کھڑا ہونا ہے, جو کہتا ہوں وہ کرتا ہوں. اور انشاءاللہ اس پاکستان رائٹس موومنٹ کے پلیٹ فارم سے رائٹس, ریزسٹنس اور ریفارم 3R کے ساتھ انشاءاللہ ہم اپنے ملک کو بدلنے کی کوشش کریں گے. میں آپ کے توسط سے پاکستان کے عوام سے بھی اپیل کرتا ہوں, نوجوانوں سے بھی اپیل کرتا ہوں, طلباء و طالبات سے بھی اپیل کرتا ہوں, اقلیتوں سے بھی اپیل کرتا ہوں, وکلاء, صحافیوں سے, مزدوروں, کسانوں سے بھی اپیل کرتا ہوں, جنزی سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ پاکستان رائٹس موومنٹ کا ساتھ دیں. بہت شکریہ.